الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت فرمان عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئتا. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا. اور آگے فرمایا ومن صلی علی مئتا صلی اللہ علیہ الفا. جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا. ومن زاد صبابتا و شوقا کنت له شفیعا و شہیدا یوم القیامہ. اور جو شوق و محبت کے ساتھ اس میں اور زیادتی کرے تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا. تو درود پاک نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت لینے کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہماری لائف میں ہمارے ساتھ رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں. یہاں میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو. آج کل ہم جب گھر سے نکلتے ہیں ہمارے پاکٹ میں کچھ چیزیں بڑی ضروری ہیں. موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے تو اس کی چابی ضروری ہے. شاید زندگی کی سب سے اہم نیڈ موبائل تو بالکل ضروری ہے. اس کے بعد پرس وغیرہ ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. آپ اپنے جیب میں ایک التزام کر لیں, ایک کمپلسری چیز کا اضافہ کر لیں, وہ تسبیح ہے. تسبیح کے بغیر آپ گھر سے نہ نکلیں. اور یقین کریں خاص طور پہ جو کاؤنٹر کی تسبیح ہوتی ہے اگر وہ ہے پلاسٹک کی, اب تو بہت چھوٹی سی آ جاتی ہے, وہ اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں جب بھی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا آپ اس کو نوٹ کریں, آپ پڑھنا شروع کر دیں گے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ تسبیح جو ہے وہ زبان کی لگام ہے. آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لیں آٹومیٹکلی فضول باتیں ختم ہو جائیں گی, اللہ رسول کا ذکر شروع ہو جائے گا. تو اگر یہ عادت بنا لینا تو آپ تو ویسے ینگسٹر ہیں, آپ حساب کتاب کے میتھمیٹکس کے ماہر ہوتے ہیں, تو اگر آپ کو پورے دن میں بہت ساری ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل سکیں اور جس کے لیے بہت بڑی ایفرٹ بھی نہ کرنی پڑے تو پھر کیوں نہ ہم یہ نیکیاں کمایا کریں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میں آپ سب سے ایک بات کہوں کہ آپ ہم سارے مل کر اپنی ساری ویلتھ کو, ساری دولت کو جمع کرتے ہیں, کیا اس کے بعد ہم اتنی پاور یا اتنی ویلتھ حاصل کر پائیں گے کہ ہم جنت میں درخت خرید سکیں؟ If anybody have a power to buy a tree in heaven, اگر ہم سب اپنی ویلتھ ملا لیں تب بھی ہم اس قابل نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے نا, nobody have power to buy. مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا. Within seconds we can buy tree in heaven without spending any penny. 1 روپیہ خرچ کیے بغیر ہم سیکنڈز کے اندر جنت میں درخت گویا خرید سکتے ہیں. اور وہ ہے اللہ کا ذکر, درود پاک, کلمہ طیبہ کا ورد. تو اپنی زندگی میں ان باتوں کو انوالو رکھیے اور اس سے آپ دنیا میں بھی برکتیں پائیں گے, آخرت کی برکتیں بھی پائیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نارملی جو ینگسٹر ہوتا ہے انسان کی زندگی کا سب سے پیک ٹائم جو ہے نا وہ اس کی جوانی ہوتی ہے. بچپن سے جوانی تک پہنچنے کا ایک عمل ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جوانی سے پھر بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. یہ ایک گویا پورا سرکل ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ رینگنا سیکھتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے, پھر دوڑتا ہے, پھر جوان ہو جاتا ہے. اور وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر گویا وہ ویل چیئر پہ آتا ہے, چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ تو نارمل لائف کی بات ہے, ورنہ تو جوانی میں بھی جس کا وقت پورا ہو جائے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو اب جب بندہ جوان ہوتا ہے نا
تو یہ انسان کی زندگی کا پیک ٹائم ہے، اسی میں اس نے کچھ کرنا ہے، اپنی دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی۔ یعنی زندگی کے بڑے فیصلے، زندگی کے بڑے ٹارگٹس، بڑے گول اگر سیٹ کیے جاتے ہیں تو وہ یہی لائف ٹائم کا مین ٹائم ہوتا ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جوانی کو اللہ کی ناراضی میں گزارا جاتا ہے۔ ایک محاورہ مشہور کر دیا ہے کہ جوانی کے دن تو عیش کرنے کے ہوتے ہیں، جوانی تو جناب جوانی تو مزے کرنے کے دن ہیں، جوانی یقیناً مزے کرنے کے دن ہیں، یقیناً انجوائے کرنے کے دن ہیں، لیکن ہم نے اپنی انجوائمنٹ کو، اپنے مزے کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں تلاش کر لیا ہے، اور ہمیں لگتا ہے وہی مزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ کے ذکر کا مزہ مل جائے، جس کو نمازوں کا لطف مل جائے، جس کو تلاوت قرآن کی چاشنی مل جائے، تو وہ واقعی اسے انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ نے اپنی دنیا کے معاملات کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، لیکن یہاں بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمیں چاہے کاروبار کریں، چاہے جاب کریں، چاہے اسٹڈی کریں، چاہے زندگی کے گول سیٹ کریں، ہم نے سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ کہیں یہ کام اللہ کو ناراض تو نہیں کر دے گا، کیونکہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے۔ اچھا، جب نوجوان بیٹھتے ہیں تو ایک ڈسکشن کافی ہوتی ہے کہ یار سکسیسفل کون ہے، کامیاب کون ہے، کون لائف کامیاب گزار رہا ہے، کیسی جوانی گزاروں کہ پھر اگلی لائف بڑی آسانی سے گزرے، سکسیسفل لائف کیسے ملے گی۔ آج میں قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کون طے کرے گا کہ کون کامیاب ہے؟ آپ کریں گے، میں کروں گا، یا وہ طے کرے گا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے؟ وہ رب بتائے گا نا کہ کامیاب کون ہے۔ تو آئیے آج قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام، تو ہمیں بتا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سکسیسفل رہنا چاہتے ہیں ان the life here and hereafter، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے ہم اس میں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیسے والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جناب طاقت والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو مشہور ہے وہ کامیاب ہے۔ ہم انہی ڈسکشنز میں کھو جاتے ہیں۔ تو سمپل فارمولا یہ ہے کہ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے خالق و مالک کے کلام، تو ہمیں بتا کہ کون کامیاب ہے۔ پارہ 18 ہے۔ میں چاہوں گا آپ سب سے کہ میں تو آج مختصر اس کی قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا، ترجمہ بتاؤں گا، تفسیر بتاؤں گا، مگر آپ خود بھی گھر جا کے پڑھیے گا، اس کو نوٹ کر لیں۔ 18 پارے کی صرف شروع کی میں 10-11 آیتیں پڑھوں گا، اور ان 10-11 آیتوں میں اللہ کریم نے ہمیں سب بتا دیا کہ کامیاب کون ہے، کامیاب کون ہے اور کیوں ہے، ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کی کیٹیگریز کیا ہیں، اور اس کے بعد رب کریم نے اس کا ریوارڈ بھی بتا دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے نا یار اتنا محنت کروں گا تو ملے گا کیا بھائی، کورس کروا رہے ہو مجھے، آپ اتنا ٹائم میرا اسپینڈ کروا رہے ہو، اینڈ آف دی ڈے مجھے اس کا بینیفٹ کیا ہوگا۔ اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے اور ان کو ملنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اب اس کی آپ کی مرضی ہے کہ ریوارڈ سامنے رکھ کے ہم کیوں کرتے ہیں مہنگے کورسز، کیوں اتنی پڑھائی کرتے ہیں؟ نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر بن گیا تو اتنی سیلری ہوگی، انجینئر بن گیا تو اتنی ہوگی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا تو اتنی ہوگی، اور کورسز کر لوں گا، مزید ایک ڈپلوما لے لوں گا تو یہاں یہ میرا فائدہ ہوگا۔ انسان بینیفٹ پر نظر رکھ کر سٹرگل کرتا ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کے کسی بندے کی طرف سے یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، میں خالق و مالک کے قرآن سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کرو گے تو سنو ملے گا کیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ جو ریوارڈ ہے وہ سننے کے بعد اگر اس لائن آف ایکشن کو اپنا لیں تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ It's not very difficult. I'm not telling you which one of the biggest or difficult formulas today. Just I recite only 10 آیات in front of you. 10 آیتیں ہیں، سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر واقعی غور کر لیں تو چند باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، اس کو پورا کر لیں تو کامیاب ہو جانے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جو کامیاب ہوا اصل کامیابی وہی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے میرے کولیگز کہیں، مجھے میرے فرینڈز کہیں، میرے رشتہ دار کہیں کہ بڑا کامیاب آدمی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر کامیاب نہیں ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے، تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جس کو رب فرما دے نا یہ کامیاب ہے، اللہ کے حبیب فرما دے یہ کامیاب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہاں، ہم سب کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ We have to decide کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو آئیے قرآن کی چند آیتیں ہیں، پارہ 18 ہے، سورہ مومنون،
قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، پہلی آیت اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہے؟ ایمان والا۔ اے اللہ تیرا شکر ہم ایمان والے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے ایمان، ہم ایمان والے ہیں، یہ فرسٹ کنڈیشن تو ہم نے اچیو کر لی ہے وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی اور وداؤٹ اینی اس کو آپ کا اسٹرگل۔ اللہ نے مہربانی کیسی کی کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان تھے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم میں سے کسی نے دعا تھوڑی کی تھی پیدا ہونے سے پہلے یا اللہ جب بھی پیدا کیجیے مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، بغیر مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ کان نے پہلی آواز سنی تو اللہ اکبر سنی۔ تو قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب آگے ایمان والے کیسے، یہ آگے قرآن بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایمان کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں the most precious thing which we have، ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ جب تک ایمان کی ویلیو کو فیل نہیں کریں گے آپ اس کی سیکیورٹی کی فیل نہیں کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ میں سے ہم میں سے کسی کے پاس پرانی موٹر سائیکل ہو، جہاں چاہے کھڑی کر دیتا ہے، جب نہیں لیتا ہے تو ذرا دھیان رکھتا ہے، لاک بھی لگاتا ہے۔ گاڑی لے لے تو اور خیال شروع ہو جاتا ہے، زیادہ قیمتی گاڑی ہو تو رات کو اٹھ کے سنا ہے لوگ اپنی گاڑی دیکھ رہے تھے باہر کھڑی ہے یہ کھڑی ہے، بہت مہنگی ہے نا، نارمل موبائل ہے تو کسی بھی جیب میں رکھ دیا، مہنگا موبائل لیا تو بیان کے دوران بھی ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں، ہاں ابھی بھی ہے، خیر ہے، گیا نہیں ہے۔ کیوں؟ جتنا قیمتی چیز ہے اتنی اس کی فکر ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اٹس اوکے، پیسے تھوڑے ہوتے جیب میں رکھتے ہیں، زیادہ ہوتے بینک میں رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں، لیکن اگر واقعی ہم نے یہ مانا ہے کہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، تو I have one question for all of you۔ پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کب ایمان کی حفاظت کی فکر کی ہے؟